قرآن سے تعلق، قرآن پڑھنے کی فضیلت قرآن، اس پر عرض کروں گا، جس کے لیے سورہ زخرف پارٹ نمبر 25، سورہ نمبر 43 and verses number 36 to 39. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، and whoever turns away from the remembrance of the Most Kind Lord, Rahman, نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Allah said, we appoint a Satan, Shaitan, to dominate him and stick to him constantly. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. And these Satans hinder them from the path of guidance, but they maintain the wrong perception that they are on the path of guidance. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ. Until when he will come to us, he will say to his companion Satan, alas, would that there had been between me and you the distance of east and west, so you were the most evil companion indeed. وَلَن يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. And this day it is not profitable for you to have this separation, whereas you kept doing wrong all your life. Today, all of you and your companion Satans share the torment. In these verses about Quran, about remembrance of Allah, remembrance of Lord, our Lord. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو شخص زندگی اس طرح گزارتا ہے، جس نے اپنی زندگی اس طرح گزاری کہ وہ اللہ کے ذکر سے، یعنی اللہ کے قرآن سے دور رہا، far away. He turns away. اس نے منہ پھیرے رکھا، قرآن سے اپنا تعلق نہیں بنایا، قرآن سے وہ دور رہا. نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا، اللہ said، ہم اس کے ساتھ ایک شیطان کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، اس کے ساتھ مقید کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ پوائنٹ کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. وہ شیطان Satan, he becomes friend of him. وہ اس کا ایک دوست بن جاتا ہے. یعنی اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو شیطان سے بچے رہیں گے، شیاطین سے محفوظ رہیں گے. لیکن اگر ہم قرآن سے دور ہوئے، جس دن قرآن سے دور ہوئے، اللہ فرماتا ہے اسی دن سے شیاطین کی دوستی تمہارے ساتھ لگ جائے. شیاطین تمہارے اوپر مقید ہو جائیں گے، وہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، وہ تمہارے دوست بن جائیں گے. گویا
قرآن سے دوستی ہوئی تو شیطان سے بندہ محفوظ ہو گیا، لیکن اگر قرآن سے دوری ہوئی تو پھر شیاطین کے ساتھ دوستی۔ اب ہمیں چوز کرنا ہے دونوں میں سے، کیا ہم قرآن سے دوستی رکھنا چاہیں گے یا شیاطین سے رکھنا چاہیں گے؟ قرآن سے دوستی تو خود بخود شیاطین دور۔ اب یہ اپنی زندگی میں ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں پر شیاطین کے حملے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کبھی کوئی سوچ، کبھی کوئی سوچ، کوئی خیال، ہر طرف۔ اگر نماز میں بھی ہیں تو پھر بھی بزنس میں ہیں، کوئی اگر کسی کو کوئی منافع ہو رہا ہے، کوئی پروفٹ مل رہا ہے اس کو، اس کا کاروبار بزنس ذرا بڑا ہو گیا ہے، تو فوراً ہمارے ذہن میں وہ کتنا بڑا ہو گیا، اس نے کتنا کما لیا، میرے پاس ایسا کیوں نہیں آیا؟ وہ شیاطین کے حملے ہیں۔ یعنی ہر وقت زیادہ چاہنا، اپنے بزنس پہ، اپنے کاروبار پہ اور اللہ نے جو آپ کو دیا اس پر شکر نہیں ادا کرنا، بلکہ اس کی طرف دیکھتے رہنا، اس کو کتنا مل گیا اور مجھے کچھ نہیں ملا۔ یہ حقیقت میں شیاطین کے حملے ہوتے ہیں۔ اور وہ زیادہ خواہش رکھنا، زیادہ، مزید حل بھی مزید، اور زیادہ ہو جائے، اور زیادہ ہو جائے، یہ شیاطین کے حملے ہیں، شیاطین کے اٹیکس ہوتے ہیں اس بندے پر۔ لیکن اگر وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت دل کے اندر صبر عطا فرماتا ہے، پیشنٹ عطا فرماتا ہے، پھر بندہ شکر ادا کرتا ہے جو اللہ نے عطا کر دیا، اس پر صابر و شاکر ہو جاتا ہے، پھر زیادہ جو لالچی پن ہے اس سے بندہ بچ جاتا ہے، گریڈینس سے بچ جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ جب دوستی، فرینڈشپ شیاطین کے ساتھ ہو جاتی ہے، فرینڈشپ ود سیٹنز ان کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو پھر دوست سے کام بھی کرواتے ہیں۔ ایک دوست دوسرے کو جو کہتا ہے اس کو کرنا ہوتا ہے۔ اب وہ جو شیاطین ہیں اس سے ایسے ایسے کام کرواتے ہیں، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اس کے گمان میں، خیال میں یہ ہوتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوتا ہوں، میں تو ہدایت یافتہ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، ہدایت یافتہ ہوتے نہیں ہیں، کام وہ الٹے کرتے ہیں، لیکن خیال میں ہوتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، کیونکہ شیاطین ان پر اتنے مسلط ہو چکے ہوتے ہیں، ان سے وہ الٹے کام ہی کرواتے رہتے ہیں، غلط کام کرواتے رہتے ہیں۔ حتی اذا جانا، پتہ کب چلے گا کہ میں تو غلط تھا، میں نے تو ساری زندگی ایسے ہی گزار دی؟ پتہ کب چلے گا؟ جب آنکھ بند ہوگی اس وقت پتہ چلے گا، اوہ میں نے زندگی کیسے گزاری۔ یا لیتا، اس دن کہے گا الاس، کاش، بینی و بینکا بعد المشرقین فبئس القرین، کاش تیرے ساتھ جو میری دوستی تھی اس سے میں بچا ہوتا، تمہارے اور میرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، کاش میں اس دوستی سے بچتا۔ لیکن اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ آج توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ توبہ کا دروازہ تب تک کھلا تھا جب سانس میں سانس باقی تھا، جب روح اور جسم اکٹھے تھے، لیکن آج یہ موقع ختم ہو گیا، آج پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، آج کے دن تو کوئی نفع نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اِذ ظَلَمْتُمْ، دنیا میں ظلم کرتا رہا، دنیا میں شیاطین کے ساتھ دوستی لگاتا رہا، غلط بندوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا رہا، غلط محفلوں میں، مجلسوں میں ان کے ساتھ بیٹھتا رہا۔ آج تو اپنے آپ کو توبہ کے دروازے پہ لا رہا ہے، آج تو ہر ایک مان جائے گا۔ نہیں، مزہ تو تب تھا کہ جب دنیا میں تھا، اس وقت میری طرف آ جاتا، اس وقت ہدایت یافتہ ہو جاتا، اس وقت قرآن کی طرف آ جاتا، شیاطین سے اس وقت محفوظ ہو جاتا، فائدہ تب تھا۔ انکم فی العذاب مشترکون، بندے آج جہاں پر شیاطین دوزخ میں جلیں گے، جہاں شیاطین اللہ کے دشمن، مومنوں کے دشمن جہاں پر وہ دوزخ میں گرے ہوں گے، آج مشترکون، تم اور تمہارے وہ دو سارے وہاں پر اکٹھے ہوں گے، آج الگ الگ ٹھکانہ نہیں ہوگا۔
آج تم سب نے اکٹھے جلنا ہے وہاں پر۔ پھر اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ ورس نمبر 121 بیان فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ Also there are people whom we gave the book, the Quran. They recite it as it ought to be recited. جن کو ہم نے قرآن دیا، we gave them Quran, we gave them book, remembrance of Allah, Quran. They recite it. وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں کیسے؟ as recited، جیسے اس کا حق ہے، تلاوت کا حق ادا پورا کر دیتے ہیں، حق ادا کر دیتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، حقیقت میں وہی صاحب ایمان کہلوانے کے حقدار ہیں جو قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں، حق ادا کرتے ہیں، وہی تو حقیقت میں صاحب ایمان ہیں، ایمان والے ہیں، اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ It is those people who believe in it, the Quran، کہ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، لیکن جو اس کا انکار کر دے، جو حق ادا نہ کرے تلاوت کا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی تو لوگ ہیں جو لوزرز ہیں، جو خسارے والے ہیں، جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ and those who deny it، اس کے حق ادا کرنے سے deny it، it is they who are the losers، وہی تو نقصان اٹھانے والے ہیں جو قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اب قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ first of all there are 5 rights of Quran، 5 rights of Quran، تلاوت قرآن، recitation of Quran۔ First of all, to believe it، to believe on Quran first of all۔ The second, to recite it۔ Alhamdulillah، we are believers، we are believers and we believe on the Quran first of all। And second one, to recite it۔ How many people they recite it daily, every Fajr? They recite the Quran every day. How many people of us? Think about। And the third one, to understand it। First of all, to believe in, to believe on Quran। Second, to recite it। Third, to understand it۔ How many people of us who understand the Quran? The language of Quran is Arabic۔